بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبہ خافضة رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے اور تم تین جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں، وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں، آرام دہ جنتوں میں ہیں۔ سامعین ابھی سورت کا تعارف ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، مجھے سورہ ہود نے اور سورہ واقعہ نے اور سورہ والمرسلات نے اور سورہ عما یتساءلون نے اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ لائے ہیں اور اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح تم آج پڑھتے ہو، لیکن رسول اللہ کی نماز تخفیف والی ہوتی تھی، یعنی ہلکی۔ فجر کی نماز میں رسول اللہ سورہ واقعہ اور اسی جیسی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سامعین نبی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت برحق ہے۔ الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیونکہ اس کا ہونا یقینی امر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی۔ اس کا واقع ہونا حتمی امر ہے، نہ اسے کوئی ٹال سکے نہ ہٹا سکے، وہ اپنے مقررہ وقت پر آ کر ہی رہے گی۔ جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا استجیبوا لربکم الآیہ، یعنی اپنے پروردگار کی باتیں مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، سائل کا سوال اس عذاب سے ہے جو یقیناً آنے والا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور آیت میں اللہ نے فرمایا یوم یقول کن فیکون، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہو جا تو قیامت ہو جائے گی۔ اللہ ہی کا قول حق ہے اور اللہ ہی اس کے مالک ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا وہ عالم غیب و ظاہر ہے اور وہ حکیم و خبیر ہے۔ قیامت کاذبہ نہیں، یعنی برحق ہے، ضرور ہونے والی ہے۔ اس دن نہ تو دوبارہ آنا ہے دنیا میں، نہ وہاں سے لوٹنا ہے، نہ واپس آنا ہے۔ قیامت کا تذکرہ کاذبہ مصدر ہے، جیسے عاقبہ اور عافیہ۔ وہ دن پست کرنے والا اور ترقی دینے والا ہے، بہت سے لوگوں کو نیچوں کا نیچ کر کے جہنم میں پہنچا دے گا جو دنیا میں بڑے ذی عزت و وقار تھے، اور بہت سے لوگوں کو وہ اونچا کر دے گا، اعلیٰ علیین اور جنت نعیم تک پہنچا دے گا۔ وہ دنیا میں وہ پست اور بے قدر تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن ذلیل ہو کر جہنمی بن جائیں گے اور اولیاء اللہ عزیز ہو کر جنتی ہو جائیں گے۔ متکبرین کو وہ ذلیل کر دے گی اور متواضعین اور انکساری کرنے والوں کو وہ عزیز کر دے گی۔ وہ نزدیک و دور والوں کو سنا دے گی اور ہر ایک کو چوکنا کر دے گی۔ وہ نیچا کرے گی اور قریب والوں کو سنائے گی، پھر اونچی ہوگی اور دور والوں کو سنائے گی۔ زمین ساری کی ساری لرزنے لگے گی، چپا چپا کپ کپانے لگے گا، لمبائی اور چوڑائی زمین میں زلزلہ پڑ جائے گا اور بے طرح ہلنے لگے گی۔ یہ حالت ہو جائے گی کہ گویا چھلنی میں کوئی چیز ہے جسے کوئی ہلا رہا ہے۔ اور آیت میں اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارے رب ہیں، یقین مانو کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور جگہ الفاظ ہے کثیبا مہیلا، پس وہ مثل غبار پریشان کے ہو جائیں گے جسے ہوا ادھر ادھر بکھیر دے اور کچھ نہ رہے۔ ہباء ان شراروں کو بھی کہتے ہیں
जो आग जलाते वक्त पतंगों की तरह उड़ते हैं, नीचे गिरने पर वो कुछ नहीं रहते। मुंबत उस चीज को कहते हैं जिसे हवा ऊपर कर दे और फैला कर नाबूद कर दे, जैसे पत्तों के चूरे को हवा इधर से उधर कर देती है। इस किस्म की और आयतें भी बहुत सी हैं जिनसे साबित है कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, फिर रेजा रेजा होकर बेनाम निशान हो जाएंगे। लोग उस दिन 3 किस्मों में मुनक़सिम हो जाएंगे। एक जमात अर्श के दाएं होगी और ये लोग वो होंगे जो आदम अलैहिस्सलाम की दाएं करवट से निकले थे, और नामे आमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे और दाएं जानिब चलाए जाएंगे। ये जन्नतियों का आम गिरोह है। दूसरी जमात अर्श के बाएं जानिब होगी। ये वो लोग होंगे जो आदम अलैहिस्सलाम की बाईं करवट से निकाले गए थे। इन्हें नामे आमाल बाएं हाथ में दिए गए थे और बाएं की तरफ राह पर लगाए गए थे। ये सब जहन्नमी है। अल्लाह ताला हर सबको महफूज रखे। तीसरी जमात अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने होगी। ये खासुल खास लोग होंगे। ये अस्हाब यमीन से भी ज्यादा बावक़ात और खास कुर्ब के मालिक हैं। ये अहले जन्नत के सरदार हैं। इनमें रसूल हैं, अंबिया हैं, सिद्दीक और शुहदा हैं। ये तादाद में बनिस्बत दाएं हाथ वालों के कम है। बस ये 3 किस्म तमाम अहले महशर की हो जाएगी। जैसे कि इस सूरत के आखिर में भी इख्तिसार के साथ इनकी यही तक़सीम की गई है। इसी तरह सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله। यानी फिर हमने अपनी किताब का वारिस अपने चुनिंदा बंदों को बनाया, बस उनमें से बाज तो अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं और बाज मियाना रविश हैं और बाज अल्लाह के हुक्म से नेकियों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। बस यहाँ भी 3 किस्म हैं। ये उस वक्त जबकि ज़ालिमुन लिनफ्सिही की वो तफसीर लें जो इसके मुताबिक है, वरना एक दूसरा कौल भी है जो इस आयत की तफसीर के मौके पर गुजर चुका। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा वगैरह भी फरमाते हैं, 2 गिरोह, वो तो जन्नती और एक जहन्नमी। नेकों के दरजात। साबिकून कौन लोग हैं? इसके बारे में बहुत से अक़वाल हैं। मसलन अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अहले इल्लियीन, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाए थे, वो मुमिन जिनका जिक्र सूरह यासीन में है, जो ईसा अलैहिस्सलाम पर पहले ईमान लाए थे। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सबकत कर गए थे। वो लोग जिन्होंने दोनों क़िबलों की तरफ नमाज पढ़ी थी। हर उम्मत के वो लोग जो अपने अपने नबियों पर पहले ईमान लाए थे। वो लोग जो मस्जिद में सबसे पहले जाते हैं, जो जिहाद में सबसे आगे निकलते हैं। ये सब अक़वाल दरअसल सही हैं, यानी ये सब लोग साबिक़ून हैं। अल्लाह ताला के फरमान को आगे बढ़कर दूसरों पर सबकत करके कबूल करने वाले सब में दाखिल हैं। कुरान करीम में और जगह है अल्लाह ने फरमाया, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम अल-आया, यानी अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जल्दी करो जिसका अर्द यानी जिसकी चौड़ाई मिसल आसमान और ज़मीन के है। पर जिस शख्स ने इस दुनिया में नेकियों की तरफ सबकत की, वो आखिरत में अल्लाह की नेमतों की तरफ भी साबिक़ ही रहेगा। हर अमल की जज़ा उसी जिन्स से होती है, जैसा जो करता है वैसा ही पाता है। इसीलिए यहाँ उनकी निस्बत फरमाया गया, ये अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं, ये नेमतों वाली जन्नत में हैं। इब्न अबी हातिम ने अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ किया कि परवरदिगार, आपने इब्न आदम के लिए तो दुनिया बना दी है, वो वहाँ खाते पीते हैं और बीवी बच्चों से लुत्फ उठाते हैं, बस हमारे लिए आखिरत कर दीजिए। जवाब मिला कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने 3 मरतबा यही दुआ की। बस अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने जिसे यानी आदम को अपने हाथ से पैदा किया, उसे उन जैसा यानी फरिश्तों की जैसा हरगिज न करूँगा जिन्हें मैंने सिर्फ लफ्ज़ कुन यानी हो जा से पैदा किया। इमाम दारमी रहमहुल्लाह ने भी इस असर को अपनी किताब अर्रद्द अला अल-जहमिया में वारिद किया है। उसके अल्फाज ये हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, जिसे मैंने अपने हाथ से पैदा किया है यानी आदम, उसकी नेक औलाद को मैं उस जैसा न करूँगा जिसे मैंने कहा हो जा तो वो हो गया। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौदूनह मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन ला युصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے آمد و رفت کریں گے، آب خوری اور آفتابیں لے کر، اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہو، اور گولی گولی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو اچھوتے موتیوں کی طرح ہیں۔ یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنت میں انعامات، ارشاد ہوتا ہے کہ مقربین خاص بہت سے پہلے کے ہیں اور کچھ پچھلوں میں سے بھی ہیں، اور اولین و آخرین کی تفسیر میں کئی قول ہیں، مثلا اگلی امتوں میں سے اور اس امت میں سے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اسی قول کو پسند کرتے ہیں اور اس حدیث کو بھی اس قول کی پختگی میں پیش کرتے ہیں، جس کو امام بخاری اور مسلم نے لایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پچھلے ہیں اور قیامت کے دن پہلے ہیں۔ بہت سی سندوں سے بخاری اور مسلم میں رسول اللہ کا یہ فرمان ثابت ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کی چوتھائی ہو آخر تک۔ بس الحمدللہ یہ ایک بہترین خوشخبری ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے جس قول کو پسند فرمایا ہے اس میں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ دراصل یہ قول بہت کمزور ہے، کیونکہ الفاظ قرآن سے اس امت کا اور تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہونا ثابت ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مقربین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور امتوں میں سے بہت سے ہوئے اور اس بہترین امت میں سے کم ہو؟ ہاں، یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ ان تمام امتوں کے مقرب مل کر صرف اس امت کے مقربین کی تعداد سے بڑھ جائیں، لیکن بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل امتوں کے مقربین سے صرف اس امت کے مقربین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ آگے واللہ اعلم۔ دوسرا قول اس جملے کی تفسیر میں یہ ہے کہ اس امت کے شروع زمانے کے لوگوں میں سے مقربین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بعد کے لوگوں میں کم، اور یہی قول راجح ہے۔ چنانچہ حسن رحمہ اللہ سے مرضی ہے کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، سابقین تو گزر چکے، اے اللہ آپ ہمیں اصحاب یمین میں کر دیجئے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اس امت میں سے جو گزر چکے ان میں مقربین بہت تھے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہر امت میں یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ شروع میں بہت سے مقربین ہوتے ہیں اور بعد والوں میں یہ تعداد کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ مراد یوں ہی ہو، یعنی ہر امت کے اگلے لوگ سبقت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ہر امت کے پچھلے لوگوں کے۔ چنانچہ صحاح وغیرہ کی احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب زمانوں میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے متصل۔ ہاں، مسند احمد کی ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ میری امت کی مثال بارش جیسی ہے، نہ معلوم کہ شروع زمانے کی بارش بہتر ہو یا آخر زمانے کی۔ تو یہ حدیث جبکہ اس کی اسناد کو صحت کا حکم دے دیا جائے، محمول ہے اس امر پر کہ جس طرح دین کو شروع کے لوگوں کی ضرورت تھی جو اس کی تبلیغ اپنے بعد والوں کو کریں، اسی طرح آخر میں بھی اسے قائم رکھنے والوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کو سنت رسول پر جمائیں، اس کی روایتیں کریں، اسے لوگوں پر ظاہر کریں، لیکن فضیلت اول والوں کی ہی رہے گی۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کھیت کو شروع بارش کی اور آخری بارش کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بڑا فائدہ ابتدائی بارش سے ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر شروع بارش نہ ہو تو دانے اگے ہی نہیں، نہ ان کی جڑیں جمیں، بے حساب جنت میں جانے والے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ایک جماعت میری امت میں سے ہمیشہ حق پر رہ کر غالب رہے گی، ان کے دشمن ان کو ضرر نہ پہنچا سکیں گے، ان کے مخالف انہیں رسوا اور پست نہ کر سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور وہ اسی طرح ہو۔ الغرض یہ امت باقی تمام امتوں سے افضل و اشرف ہے، اور اس میں مقربین رب بنسبت اور امتوں کے بہت ہیں اور بہت بڑے مرتبے والے، کیونکہ دین کے کامل ہونے اور نبی کے عالی مرتبہ کے لحاظ سے یہ سب بہتر ہے۔ تواتر کے ساتھ یہ حدیث ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے۔
اور सुनन तिरमिज़ी की रिवायत में है हर 1000 के साथ 70,000 और होंगे। जन्नतियों के बैठने के तख्त और आराम करने के पलंग सोने के तारों से बने हुए होंगे, जिनमें जगह बजगह मोती टके हुए होंगे, दुर व याकूत जुड़े हुए होंगे। ये फ़ईल माने में मफ़ऊल के है, इसीलिए ऊँटनी के पेट के नीचे वाले को वबीन कहते हैं। सबके मुंह आपस में एक दूसरे के सामने होंगे, कोई किसी की तरफ चीज किए हुए न होगा। वो गिलमान उनकी खिदमत गुजारी में मशगूल होंगे जो उम्र में वैसे ही छोटे रहेंगे, न बड़े हों न बूढ़े हों, न उनमें तगय्युर तबद्दुल आए। अकवाब कहते हैं उन कोजों को जिनकी टूटी और पकड़ने की सीख न हो, और अबारिक वो आफताबे जो टूटी और पकड़े जाने के काबिल हों। ये सब शराब की जारी नहर से छलकते हुए होंगे, जो शराब न खत्म हो न कम हो, क्योंकि उसमें चश्मे बह रहे हैं। जाम छलकते हुए हर वक्त अपने नाजुक हाथों में लिए हुए ये गुल अंदाम साकी इधर उधर गश्त कर रहे होंगे। इस शराब से न उन्हें सर दर्द हो न उनकी अकल जायल हो, बल्कि बावजूद पूरे सुरूर और कैफ के अकल व हवास अपनी जगह कायम रहेंगे और कामिल लज्जत हासिल होगी। शराब में 4 सिफतें हैं, नशा, सरदर्द, कै और पेशाब का आना। बस परवरदिगार आलम ने जन्नत की शराब का जिक्र करके इन चारों नुकसान की नफी कर दी कि वो जन्नत की शराब इन नुकसानात से पाक है। फिर किस्म किस्म के मेवे और तरह तरह के परिंदों के गोश्त उन्हें मिलेंगे। जिस मेवे को जी चाहे और जिस तरह के गोश्त की तरफ दिल की रग़बत हो मौजूद हो जाएगा। ये तमाम चीजें लिए हुए उनके सलीका शुआर खुद्दाम हर वक्त उनके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, ताकि जिस चीज की जब कभी ख्वाहिश हो ले लें। जन्नत के मेवे। इस आयत में दलील है कि आदमी मेवे चुन चुन कर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खा सकता है। एक ख्वाब। मुस्नद अहमद में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब पसंद था। बसा औकात रसूलुल्लाह पूछ लिया करते थे कि किसी ने ख्वाब देखा है। अगर कोई जिक्र करता और फिर रसूलुल्लाह उस ख्वाब से खुश होते तो उसे बहुत अच्छा लगता। एक मर्तबा एक औरत रसूलुल्लाह के पास आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने आज एक ख्वाब देखा है कि गोया मेरे पास कोई आया और मुझे मदीने से ले चला और जन्नत में पहुंचा दिया। फिर मैंने एक धमाका सुना जिससे जन्नत में हलचल मच गई। मैंने जो नजर उठाकर देखा तो फला बिन फला को देखा। 12 शख्सों के नाम लिए, उन्हीं 12 शख्सों का एक लश्कर बनाकर रसूलुल्लाह ने कई दिन हुए एक मुहिम पर रवाना किया हुआ था। फरमाती हैं उन्हें लाया गया। ये अतलस के कपड़े पहने हुए थे, उनकी रगें जोश मार रही थी। हुक्म हुआ कि उन्हें नहरे बैज़ख में ले जाओ या नहरे बैज़ख में। कहा जब उन लोगों ने उस नहर में गौता लगाया तो उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लग गए। फिर एक सोने की सीनी में गुदरी खजूरें आई जो उन्होंने अपनी हस्ब मंशा खाई, और साथ ही हर तरह के मेवे जो चौतरफ चुने हुए थे। जिस मेवे को उनका जी चाहता था लेते थे और खाते थे। मैंने भी उनके साथ शिरकत की और वो मेवे खाए। मुद्दत के बाद एक कासिद आया और कहा, फला फला अशखास जिन्हें ए अल्लाह के रसूल आपने लश्कर में भेजा था शहीद हो गए। ठीक 12 शख्सों के नाम लिए और ये वही नाम थे जिन्हें उस औरत ने अपने ख्वाब में देखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नेक बख्त सहाबिया को फिर बुलवाया और फरमाया, अब अपना ख्वाब दोबारा बयान करो। उसने फिर बयान किया और उन्हीं लोगों के नाम लिए जिनके नाम कासिद ने लिए थे। तबरानी में है कि जन्नती जिस मेवे को दरख्त से तोड़ेगा वही उस जैसा और फल लग जाएगा। मुस्नद अहमद में है कि जन्नती परिंद बख्ती ऊंट के बराबर हैं जो चरते चुगते रहते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये परिंद तो निहायत ही मजे के होंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इनके खाने वाले इनसे भी ज्यादा नाज़ो नेमत वाले होंगे। 3 मर्तबा यही जुमला इरशाद फरमाया। फिर फरमाया, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ए अबू बकर, तुम उनमें से हो जो इन परिंदों का गोश्त खाएंगे। तूबा क्या है? हाफिज़ अबू अब्दुल्लाह मक़दसी किताब सिफ़तुल जन्नह में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तूबा का जिक्र हुआ। बस रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ्त फरमाया कि जानते हो तूबा क्या है? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल को पूरा इल्म है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत का एक दरख्त है जिसकी तूलानी का इल्म बजूद अल्लाह ताला के और किसी को नहीं। इसकी एक एक शाख तले तेज सवार 70-70 साल तक चला जाए फिर भी उसका साया खत्म न हो। इसके पत्ते बड़े चौड़े चौड़े हैं, इन पर बख्ती ऊंट के बराबर परिंद आ आकर बैठते हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया,
پھر تو یہ پرند بڑی ہی نعمتوں والے ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان سے زیادہ نعمتوں والے ان کے کھانے والے ہوں گے اور انشاءاللہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ سے بھی یہ پچھلا حصہ مروی ہے۔ ابن ابی دنیا میں حدیث ہے کہ رسول اللہ سے کوثر کے بابت سوال ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا وہ جنتی نہر ہے جو مجھے اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی ہے، اس کے کنارے بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرند ہیں۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا وہ پرند تو بڑے مزے میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کا کھانے والا ان سے زیادہ مزے میں ہے۔ جنت میں اہل جنت کے لیے جنتی پرندے بھی ہوں گے۔ حور کی دوسری قراءت را کے زیر سے بھی ہے۔ پیش سے تو یہ مطلب ہے کہ جنتوں کے لیے حوریں ہوں گی، اور زیر سے مطلب یہ ہے کہ گویا اگلے اعراب کی ماتحتی میں یہ اعراب بھی ہیں، جیسے وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ میں زیر کی قراءت ہے، اور جیسے کہ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ میں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ غلمان اپنے ساتھ حوریں بھی لیے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ ان کے محلات میں اور خیموں میں نہ کہ عام طور پر، واللہ اعلم۔ یہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے تر و تازہ سفید صاف موتی ہوں، جیسے سورہ صافات میں ہے كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ۔ سورہ رحمان میں بھی یہ وصف مع تفسیر گزر چکا ہے۔ یہ ان کے نیک اعمال کا صلہ اور بدلہ ہے، یعنی یہ تحفے ان کے حسن کار گزاری کا انعام ہے۔ یہ جنت میں لغو بےہودہ بے معنی خلاف طبع کوئی کلمہ بھی نہ سنیں گے، حقارت اور برائی کا ایک لفظ بھی کان دینا پڑے گا، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا لا تسمعوا فیہا لاغیہ، فضول کلامی سے ان کے کان جنت میں محفوظ رہیں گے، نہ کوئی قبیح کلام کان میں پڑے گا، ہاں صرف سلام کی بھرے سلام کے کلمات ایک دوسروں کو کہیں گے، جیسے اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا تحیتہم فیہا سلام آیا۔ جنتیوں کا تحفہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا، ان کی بات چیت لغویت اور گناہ سے پاک ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، وہ بغیر کانٹوں کی بیلیوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں اور بکثرت پھلوں جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں قواریاں کر دی ہیں، وہ محبوبہ اور ہم عمر ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نیکوں کا حال، سابقین کا حال بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ ابرار کا حال بیان فرماتے ہیں جو سابقین سے کم مرتبہ ہیں۔ ان کا کیا حال ہے اور کیا نتیجہ ہے اسے سنیے۔ یہ ان جنتوں میں ہے جہاں بیری کے درخت ہیں لیکن کانٹوں دار نہیں، اور پھل بکثرت اور بہترین ہے۔ دنیا میں بیری کے درخت زیادہ کانٹوں والے اور کم پھلوں والے ہوتے ہیں، جنت کی یہ درخت زیادہ پھلوں والے اور بالکل بے خار ہوں گے، پھلوں کے بوجھ سے درخت کے تنے جھکے جاتے ہوں گے۔ جنت کے درخت، حافظ ابو بکر احمد بن سلمان النجار رحمہ اللہ نے ایک روایت وارد کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اعرابیوں یعنی دیہاتیوں کا رسول اللہ کے سامنے آنا اور رسول اللہ کے مسائل پوچھنا ہمیں بہت نفع دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول، قرآن میں ایک ایسے درخت کا بھی ذکر ہے جو ایذا یعنی تکلیف دیتا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا وہ کون سا؟ اس نے کہا بیری کا درخت۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر تم نے اس کے ساتھ ہی لفظ مخدود نہیں پڑھا، اس کے کانٹے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے ہیں اور ان کے بدلے پھل پیدا کر دیے ہیں۔ ہر بیری میں بہتر قسم کے ذائقے ہوں گے جن کا رنگ و مزہ مختلف ہوگا۔ یہ روایت دوسری کتابوں میں بھی مروی ہے، یعنی مستدرک حاکم میں بھی ہے اور زوائد الزہد بالمبارک میں بھی ہے۔ اس میں لفظ طلح کا ہے اور 70 ذائقوں کا بیان ہے۔ طلح ایک بڑا درخت ہے جو حجاز کی سرزمین میں ہوتا ہے۔ یہ کانٹے دار درخت ہے،
اس میں کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابن جریر میں اس کی شہادت عربی کے ایک شعر سے بھی ہے، ممدود کے معنی تہ بتہ پھل والا، پھل سے لدا ہوا۔ ان دونوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ عرب ان درختوں کی گہری اور میٹھی چھاؤں کو پسند کرتے تھے۔ یہ درخت بظاہر دنیاوی درخت جیسا ہوگا، لیکن بجائے کانٹوں کے اس میں شیریں پھل ہوں گے۔ جوہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلح بھی کہتے ہیں اور طلع بھی۔ علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ بھی بیری کی ہی صفت ہو، یعنی وہ بیریاں بے خار اور بکثرت پھلدار ہیں، واللہ اعلم۔ اور حضرات نے طلح سے مراد کیلے کا درخت کہا ہے۔ اہل یمن کیلے کو طلح کہتے ہیں اور اہل حجاز موز کہتے ہیں۔ لمبے لمبے سایوں میں یہ ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے درخت کے سائے تلے تیز سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، لیکن سایہ ختم نہ ہوگا۔ اگر تم چاہو اس آیت کو پڑھو۔ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے، اور مسند احمد میں بھی اور مسند ابو یعلا میں بھی، اور حدیث میں شک کے ساتھ ہے، یعنی 70 یا 100، اور یہ بھی ہے کہ یہ شجرۃ الخلد ہے۔ ابن جریر اور ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، بس یہ حدیث متواتر اور قطعاً صحیح ہے۔ اس کی اسنادیں بہت ہیں اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر وغیرہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی اور کعب الاحبار رحمہ اللہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، کہ اگر کوئی شخص نوجوان اونٹنی پر سوار ہو کر اس وقت تک چلتا رہے جب تک کہ وہ اونٹنی بڑھیا ہو کر گر جائے تو بھی اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے بویا ہے اور خود آپ اس نے اپنے پاس کی روح پھونکی ہے۔ اس کی شاخیں جنت کی دیواروں سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ جنت کی تمام نہریں اسی درخت کی جڑ سے نکلتی ہیں۔ ابو حسین کہتے ہیں کہ ایک موقع میں ایک دروازے پر ہم تھے، ہمارے ساتھ ابو صالح اور شفیق جوہنی بھی تھے۔ ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی اوپر کی حدیث بیان کی اور کہا، کیا تم ابو ہریرہ کو جھٹلاتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، انہیں تو نہیں، تمہیں۔ بس یہ قاریوں پر بہت گرا گزرا۔ میں کہتا ہوں اس ثابت صحیح اور مرفوع حدیث کو جو جھٹلائے وہ غلطی پر ہے۔ ترمذی میں ہے، جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ روایت بیان کی اور کعب رحمہ اللہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، کہ اگر کوئی شخص نوجوان اونٹنی پر سوار ہو کر اس وقت تک چلتا رہے جب تک وہ بڑھیا ہو کر گر جائے تو بھی اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے بویا ہے اور خود آپ اس نے اپنے پاس کی روح پھونکی ہے۔ اس کی شاخیں جنت کی دیواروں سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ جنت کی تمام نہریں اسی درخت کی جڑ سے نکلتی ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ ابو حسین کہتے ہیں کہ ایک موضع میں ایک دروازے پر ہم تھے، ہمارے ساتھ ابو صالح اور شفیق جوہنی بھی تھے۔ ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی اوپر کی حدیث بیان کی اور کہا، کیا تم ابو ہریرہ کو جھٹلاتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، انہیں تو نہیں مگر تمہیں۔ بس یہ قاریوں پر بہت گرا گزرا۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں اس ثابت صحیح اور مرفوع حدیث کو جو جھٹلائے وہ غلطی پر ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جنت میں ایک درخت ہے جس کے ہر طرف 100 سال کے راستے تک سایہ پھیلا ہوا ہے۔ جنتی لوگ اس کے نیچے آ کر بیٹھتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ کسی کی دنیاوی کھیل تماشے اور دل بہلاوے یاد آتے ہیں تو اسی وقت ایک جنتی ہوا چلتی ہے اور اس درخت میں سے تمام راگ راگنیاں، باجے گاجے اور کھیل تماشوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ یہ اثر غریب ہے، اس کی صنعت قوی ہے۔ عامر بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سایہ 70,000 سال کی طولانی میں ہوگا۔ آپ سے 500 سال کی مروی ہے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1000 سال۔ آپ سے مرفوع حدیث میں 100 سال مروی ہے۔ یہ سایہ کتنا ہی نہیں، نہ سورج آئے نہ گری ستارے، فجر کے طلوع ہونے سے پیشتر کا سما ہر وقت اس کے نیچے رہتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں ہمیشہ وہ وقت رہے گا جو صبح تاجر کے بعد سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے کے درمیان بہتا ہے۔ سائے کے مضمون کی روایتیں بھی اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جیسے ندخلہم ظلا ظلیلا اور اکلها دائم وظلها اور وفی ظلال وعیون وغیرہ۔ پانی ہوگا بہتا ہوا
मगर नहरों के गड्ढे और खुदी हुई जमीन न होगी। इसकी पूरी तफसीर फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन में गुजर चुकी है। इनके पास बकसरत तरह तरह के लजीज मेवे हैं जो न किसी आंख ने देखे, न किसी कान ने सुने, न किसी इंसानी दिल पर उनका वहमो ख्याल गुजरा। जैसे और आयत में है, अल्लाह ने फरमाया, जब वहाँ फलों से रोजी दिए जाएंगे तो कहेंगे कि ये तो हम पहले भी दिए गए थे, क्योंकि बिल्कुल हम शक्ल होंगे, लेकिन जब खाएंगे तो जायका और ही पाएंगे। बुखारी और मुस्लिम में सिदरतुल मुंतहा के जिक्र में है कि उसके पत्ते मिसल हाथी के कानों के होंगे और फल मिसल खजर के बड़े बड़े मटकों के होंगे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से इस हदीस में, जिसमें आपने सूरज के गहन होने का और रसूलुल्लाह का सूरज गहन की नमाज अदा करने का वाकया तफसील से बयान किया है, ये भी है कि बाद फरागत आपके साथ के नमाजियों ने रसूलुल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमने आपको इस जगह आगे बढ़ते और पीछे हटते देखा, क्या बात थी? रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने जन्नत देखी, जन्नत के मेवे का खोशा लेना चाहा, अगर मैं ले लेता तो रहती दुनिया तक वो रहता और तुम खाते रहते। ये रिवायत बुखारी मुस्लिम नी सुनन अबी दाऊद की है। अबू याला में है कि ज़ोहर के फर्ज नमाज पढ़ाते हुए रसूलुल्लाह आगे बढ़ गए और हम भी। फिर रसूलुल्लाह ने गोया कोई चीज लेनी चाहिए, फिर पीछे हट आए। नमाज से फारिग होकर उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आज तो आपने ऐसी बात की जो इससे पहले कभी नहीं की थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे सामने जन्नत लाई गई और जो उसमें तरोताजगी है, मैंने उसमें से एक अंगूर का खोशा तोड़ना चाहा ताकि लाकर तुम्हें दूं, बस मेरे और उसके दरमियान पर्दा हायल कर दिया गया, और अगर मैं उसे तुम्हारे पास ले आता तो जमीन और आसमान के दरमियान की कुल मखलूक उसे खाती रहती, ताहम उसमें जरा सी भी कमी न आती। इसी के मिसल जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से सही मुस्लिम में भी मरवी है। फिर ये मेवे भी हमेशा वाले हैं, न कभी खत्म हो न कभी इनसे रोका जाए। ये नहीं कि जाड़े में है और गर्मियों में नहीं, या गर्मियों में है और जाड़ों में नहीं, बल्कि ये मेवे दवाम वाले और हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। जब तलब कर लें पालें, अल्लाह की कुदरत से हर वक्त वो मौजूद रहेंगे, बल्कि किसी कांटे और किसी शाख की भी आड़ न होगी, न दूरी होगी, न हासिल करने में तकल्लुफ और तकलीफ होगी, बल्कि इधर फल तोड़ा उधर उसके कायम मकाम दूसरा फल लग गया, जैसे कि इससे पहले हदीस में गुजर चुका। इनके फर्श बुलंद व बाला, नर्म और गदगदे, राहत व आराम देने वाले होंगे। हसन बसरी रहमहुल्लाह से मरवी है कि इन बिस्तरों की ऊंचाई 80 साल की है। इसके बाद जमीर लाए जिसका मर्जा पहले मज़कूर नहीं, इसलिए कि करीना मौजूद है। बिस्तर का जिक्र आया जिस पर जन्नतियों की बीवियां होंगी, बस इसकी तरफ जमीर फेर दी, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिक्र में तवारत का लफ्ज आया है। शम्स का लफ्ज इससे पहले नहीं, बस करीना काफी है। लेकिन अबू उबैदा कहते हैं कि पहले मज़कूर हो चुका है। वहूरुल ईन, जन्नत की हूरें। बस अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन जन्नतियों की बीवियों को नई पैदाइश में पैदा किया है। इसके बाद कि वो बिल्कुल फूस बुढ़िया थी, हमने उन्हें नौ उम्र कवानियां करके एक खास पैदाइश में पैदा किया। वो बवजह अपनी तराफत व मलाहत के, हुस्न सूरत और जसामत के, खुशखुल्की और हलावत के अपने खादिंदों की बड़ी प्यारियां हैं। बात कहते हैं उरूबन, कहते हैं नाज व करिश्मा वालियों को। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, क्या जन्नत में जन्नती लोग जिमा भी करेंगे? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ, कसम है उस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है, खूब अच्छी तरह बेहतरीन तरीक पर। जब जन्नती हूर से जिमा करके अलग होगा, वो उसी वक्त फिर पाक साफ अछूती बाकिरा बन जाएगी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मुमिन को जन्नत में इतनी इतनी औरतों के पास जाने की कुव्वत अता की जाएगी। अनस रज़ियल्लाहु ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या इतनी ताकत रखेगा? रसूलुल्लाह ने फरमाया, 100 आदमियों के बराबर उसे कुव्वत मिलेगी। ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी नीज मुस्नद तयालसी में है। अबू सुलेमान अद-दारानी रहमहुल्लाह से मनकूल है कि मैंने एक रात तहज्जुद की नमाज के बाद दुआ मांगी शुरू की। चूंकि सख्त सर्दी थी, बड़े जोर का पाला पड़ रहा था, हाथ उठाए नहीं जाते थे, इसलिए मैंने एक ही हाथ से दुआ मांगी और इसी हालत में दुआ मांगते मांगते मुझे नींद आ गई। ख्वाब में मैंने एक हूर को देखा कि उस जैसी खूबसूरत नूरानी शक्ल कभी मेरी निगाह से नहीं गुजरी। उसने मुझसे कहा, ऐ अबू सुलेमान, एक ही हाथ से दुआ मांगने लगे
اور یہ خیال نہیں کہ 500 سال سے اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے لیے اپنی خاص نعمتوں میں پرورش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لام متعلق اطرابہ کے ہو، یعنی ان کی ہم عمر ہوں گی، جیسا کہ بخاری و مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے 14ویں رات جیسے روشن ہوں گے، ان کے بعد والی جماعت کے چہرے بہت چمکدار ستارے جیسے روشن چہرے ہوں گے، یہ پاخانے پیشاب تھوک رینس سے پاک ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے پسینے مشک کی خوشبو والے ہوں گے، ان کی انگوٹھیاں لؤلؤ کی ہوں گی، ان کی بیویاں حور عین ہوں گی، اور سب کے اخلاق مثل ایک ہی شخص کے ہوں گے۔ یہ سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی شکل پر 60 ہاتھ کے لمبے قد کے ہوں گے۔ طبرانی میں ہے کہ اہل جنت بے بال اور بے ریش، گورے رنگ والے، خوش خلق اور خوبصورت سرنگین آنکھوں والے، 33 برس کے عمر کے، 60 ہاتھ لمبے اور 7 ہاتھ چوڑے، چکلے، مضبوط بدن والے ہوں گے۔ اس کا کچھ حصہ سنن ترمذی میں بھی مروی ہے۔ اصحاب یمین اگلوں میں سے بھی بہت ہیں اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہیں۔ ابن ابی حاتم ہے، رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میرے سامنے انبیاء مع اپنے تابعدار امتیوں کے پیش ہوئے، بعض نبی گزرتے تھے اور بعض نبی کے ساتھ ایک جماعت ہوتی تھی، اور بعض نبی کے ساتھ صرف 3 آدمی ہوتے تھے اور بعض کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ راوی حدیث قتادہ رحمہ اللہ نے اتنا بیان فرما کر یہ آیت پڑھی، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے ایک بھی رشید سمجھ والا نہیں؟ یہاں تک کہ موسیٰ ابن عمران علیہ السلام گزرے جو بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت ساتھ لیے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، پروردگار یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تمہارے بھائی موسیٰ ابن عمران علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ ان کی تابعداری کرنے والی امت ہے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ پھر میری امت کہاں ہے؟ فرمایا، اپنی داہنی جانب نیچے کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو بہت بڑی جماعت نظر آئی، لوگوں کے بکثرت چہرے دمک رہے تھے۔ پھر مجھ سے پوچھا، کہو اب تو خوش ہو؟ میں نے کہا، ہاں اے اللہ میں خوش ہوں۔ مجھ سے پھر فرمایا، اب اپنی دائیں جانب کناروں کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو وہاں بے شمار لوگ تھے۔ پھر مجھ سے پوچھا، اب تم راضی ہو گئے؟ میں نے کہا، ہاں میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سنو، ان کے ساتھ 70,000 اور لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ بنو اسد سے محصن کے لڑکے تھے، بدر کی لڑائی میں موجود تھے۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مجھے بھی انہی میں سے کرے۔ رسول اللہ نے دعا کی۔ پھر ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، عکاشہ تم پر سبقت کر گئے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، لوگو تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو تم ان 70,000 میں سے بنو جو بے حساب جنت میں جائیں گے، ورنہ کم از کم دائیں جانب والوں میں سے ہو جاؤ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کناروں والوں میں سے ہو جاؤ۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے حال میں ہی لٹک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، مجھے امید ہے کہ تمام اہل جنت کی چوتھائی تعداد صرف تمہاری ہوگی۔ بس ہم نے تکبیر کہی۔ پھر فرمایا، بلکہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت کی تہائی والے ہوں گے۔ ہم نے پھر تکبیر کہی۔ فرمایا، اور سنو، تم آدھوں آدھ اہل جنت کے ہوگے۔ ہم نے پھر تکبیر کہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین کی تلاوت کی۔ اب ہم نے آپس میں مذاکرہ شروع ہو گیا کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے؟ پھر ہم نے کہا، وہ لوگ جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے اور شرک کیا ہی نہیں۔ بس رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور پال نہیں لیتے اور اپنے رب اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ حدیث بہت سی سندوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت سے بہت سی کتابوں میں صحت کے ساتھ مروی ہے۔ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. جمع غفیر ہے اگلوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، گرم ہوا اور گرم پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ عزت والا. بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر مداومت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا تھی؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے البتہ یہ جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت. پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو البتہ کھانے والے ہو درخت توہر کا اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتا ہوا گرم پانی پینے والے ہو، پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح. قیامت کے دن ان کی مہمانی ہے. سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. دوزخیوں کی سزا. اصحاب یمین کا ذکر کرنے کے بعد اصحاب شمال کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کیا حال ہے، یہ کس عذاب میں ہے. پھر ان عذابوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ گرم ہوا کے تھپیڑوں اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہے اور دھوئے کے سخت سیاہ سائے میں، جیسے اور جگہ فرمایا انطلقوا الی ما کنتم بہ سے للمکذبین تک فرمایا ہے، یعنی اس دوزخ کی طرف چلو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جو نہ گھنا ہے نہ آگ کے شعلے سے بچا سکتا ہے. وہ دوزخ محل کی اونچائی کے برابر چنگاریاں پھینکتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ زوردار اونٹنیاں ہیں. آج تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے. اسی طرح یہاں بھی فرمان ہے کہ یہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا گیا ہے یہ سخت سیاہ دھوئیں میں ہوں گے، جو نہ جسم کو اچھا لگے نہ آنکھوں کو بھلا معلوم ہو. یہ عرب کا محاورہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ برائیاں بیان کرنی ہو وہاں اس کا ہر ایک برا وصف بیان کر کے اس کے بعد ولا کریم کہہ دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان سزاؤں کے مستحق اس لیے ہوئے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں ملی تھیں ان میں یہ مست ہو گئے، رسولوں کی باتوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائی، بدکاریوں میں پڑ گئے اور پھر توبہ کی طرف دلی توجہ بھی نہ رہی. حنس العظیم سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کفر و شرک ہے، بعض کہتے ہیں چھوٹی قسم ہے. پھر ان کا ایک اور آیت بیان ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کا ہونا بھی محال جانتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے اور عقلی استدلال پیش کرتے تھے کہ مر کر مٹی میں مل کر پھر بھی کہیں کوئی جی سکتا ہے. انہیں جواب مل رہا ہے کہ کل اولاد آدم قیامت کے دن نئی زندگی میں پیدا ہو کر اور ایک میدان میں جمع ہوگی. ایک وجود ایسا نہ ہوگا جو دنیا میں آیا ہو اور یہاں نہ ہو. جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا اس دن سب جمع کر دیے جائیں گے، یہ حاضر باشی کا دن ہے، تمہیں دنیا میں چند روز مہلت ہے. قیامت کے دن کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر لب بھی ہلا سکے. انسان 2 قسم پر تقسیم کر دیے جائیں گے، نیک الگ اور بد علیحدہ. وقت قیامت محدود اور مقرر ہے، کمی زیادتی تقدیم و تاخیر اس میں بالکل نہ ہوگی. پھر تم اے گمراہوں اور جھٹلانے والو زقوم کے درخت کھلوائے جاؤ گے، انہی سے پیٹ بوجھل کرو گے کیونکہ جبرن وہ تمہارے حلق میں ٹھوسا جائے گا، پھر اس پر کھولتا ہوا گرم پانی تمہیں پینا پڑے گا، اور وہ بھی اس طرح جیسے پیاسا اونٹ پی رہا ہو. ہیم جمع ہے، اس کا واحد حیم ہے اور مؤنث ہیما ہے. حائم اور حائمہ بھی کہا جاتا ہے. سخت پیاس والے اونٹ کو کہتے ہیں جسے پیاس کی بیماری ہوتی ہے، پانی چوستا رہتا ہے لیکن سیرابی نہیں ہوتی اور نہ اس بیماری سے اونٹ جابر ہوتا ہے. اسی طرح یہ جہنمی جبرن سخت گرم پانی پلائے جائیں گے جو خود ایک بدترین عذاب ہوگا، بھلا اس سے پیاس کیا رکتی. خالد بن معدان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی سانس میں پانی پینا یہ بھی پیاس والے اونٹ کا سا پینا ہے، اس لیے مکروہ اور ناپسندیدہ عادت ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان مجرموں کی ضیافت یعنی مہمانی آج بروز قیامت جزا کے دن یہی ہے جیسے متقین کے بارے میں اور جگہ ارشاد ہے کہ ان کی مہمانداری جنت الفردوس ہے.
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ہمیں نے اے انسانوں تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو پانی تم ٹپکاتے ہو کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہمیں نے تم نے موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں کہ تمہاری جگہ تو تم جیسا اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش تو معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ سامعین اب ان آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان کی پیدائش اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے منکرین کو لاجواب کرنے کے لیے قیامت کے قائم ہونے کی اور لوگوں کے دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ جبکہ تم کچھ نہ تھے تمہیں پیدا کر دیا، تو اب فنا ہونے کے بعد جبکہ کچھ نہ کچھ تو تم رہو گے ہی، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا ہم پر کیا گرا ہوگا؟ جب ابتدائی اور پہلی پیدائش کو مانتے ہو تو پھر دوسری مرتبہ کے پیدا ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ دیکھو انسان کے خاص پانی یعنی منی کے قطرے تو عورت کے بچے دان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا کام تو تمہارا تھا، لیکن اب ان قطروں کو بصورت انسان پیدا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ ظاہر ہے کہ تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی قدرت نہیں، کوئی تدبیر نہیں۔ پیدا کرنا یہ صفت صرف خالق کل اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر ٹھیک اسی طرح مار ڈالنے پر بھی وہی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ کل آسمان و زمین والوں کی موت کے متصرف بھی اللہ ہی ہیں۔ بھلا اتنی بڑی قدرتوں کے مالک اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں کر سکتے کہ قیامت کے دن تمہاری پیدائش میں تبدیل کر کے جس صفت اور جس حال میں چاہے تمہیں از سر نو پیدا کرے؟ پس جبکہ جانتے ہو مانتے ہو کہ ابتدائی آفرینش اللہ ہی نے کی ہے اور عقل باور کرتی ہے کہ پہلی پیدائش دوسری پیدائش سے مشکل ہے، پھر دوسری پیدائش کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہی اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ ہی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور وہی دوبارہ دہرائیں گے اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ سورہ یاسین میں ہے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ سے عَلِيمٌ تک ارشاد فرمایا یعنی ہم انسان کو نطفے سے پیدا کرتے ہیں، پھر وہ حجت بازیاں کرنے لگتا ہے اور ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے لگتا ہے اور کہتا پھرتا ہے کہ ان بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کو ان کے بوسیدہ اور گل سڑ جانے کے بعد زندہ کون کرے گا؟ اے نبی آپ کہہ دیجیے، ہماری طرف سے جواب دیجیے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی پہل پیدا کیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ہر پیدائش کا علم رکھنے والے ہیں۔ سورہ قیامہ میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ الآیہ سے آخری سورت تک، یعنی کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسے یوں ہی آوارہ چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ ایک غلیظ پانی کے نطفے کی شکل میں نہ تھا، پھر خون کے لوتھڑے کی صورت میں نمایاں ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، درست کیا، مرد عورت بنایا؟ کیا ایسا اللہ مردوں کے دلانے پر قادر نہیں؟ یقیناً قادر ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں اور کج حجتی میں لگے ہوئے ہیں۔ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑے گا، بلکہ ہم بالکل بے نصیب ہی رہ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو
اسے بادلوں سے بھی تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت کیا ہے اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے، بس اپنے بہت بڑے خالق اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پھلوں کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت ہے۔ ارشاد باری ہے کہ تم جو کھیتیاں بوتے ہو، زمین کھود کر بیج ڈالتے ہو، پھر ان بیجوں کو اگانا بھی کیا تمہارے بس میں ہے؟ نہیں، بلکہ انہیں اگانا، انہیں پھل پھول دینا ہمارا کام ہے۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے رسول اللہ نے فرمایا زرعتو نہ کہا کرو بلکہ حرثتو کہا کرو، یعنی یوں کہو میں نے بویا، یوں نہ کہو کہ میں نے اگایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنا کر پھر اسی آیت کی تلاوت کی۔ امام حجر مدری رحمہ اللہ ان آیتوں کے ایسے سوال کے موقعوں کو جب پڑھتے تو کہتے بل انت یا ربی، ہم نے نہیں بلکہ اے ہمارے رب آپ ہی یہ سارے کام کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا کرنے کے بعد بھی ہماری مہربانی ہے کہ ہم اسے بڑھائیں اور پکائیں، ورنہ ہمیں قدرت ہے کہ سکھا دیں اور مضبوط نہ ہونے دیں، برباد کر دیں اور بے نشان بنا دیں، اور تم ہاتھ ملتے اور باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہائے ہم پر آفت آ گئی، ہائے ہماری تو اصل بھی ماری گئی، بڑا نقصان ہو گیا، نفع ایک طرف پونجی بھی غارت ہو گئی، غم و رنج سے نہ جانے کیا کیا بھات بھات کی بولیاں بولنے لگ جاؤ۔ کبھی کہو کاش کہ اب کی مرتبہ بوتے ہی نہیں، کاش کہ یوں کرتے ویسا کرتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہو کہ اس وقت تم اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ۔ تفقہ کا لفظ اپنے میں دونوں معنی رکھتا ہے، نفع کے اور غم کے۔ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، مزن بادل کو کہتے ہیں۔ پھر اپنی پانی جیسی اعلیٰ نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اس کا برسنا بھی میرے قبضے میں ہے، کوئی ہے جو اسے بادل سے اتار لائے، اور جب اتر آیا پھر بھی اس میں مٹھاس کڑواس پیدا کرنے پر مجھے قدرت ہے۔ یہ میٹھا پانی بیٹھے بٹھائے میں نے تمہیں دیا، جس سے تم نہاؤ دھو کپڑے صاف کرو، کھیتیوں اور باغوں کو سیراب کرو، جانوروں کو پلاؤ، پھر کیا تمہیں یہی چاہیے کہ میرا شکر بھی ادا نہ کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا برحمتہ ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں میٹھا اور عمدہ پانی اپنی رحمت سے پلایا اور ہمارے گناہوں کے باعث اسے کھاری اور کڑوا نہ بنا دیا۔ یہ روایت گو کہ ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے درست ہے۔ عرب میں دو درخت ہوتے ہیں، مرخ اور عفاف۔ ان کی سبز شاخیں جب ایک دوسرے سے رگڑی جائیں تو آگ نکلتی ہے۔ اس نعمت کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آگ جس سے تم پکاتے رینجتے ہو اور سینکڑوں فائدے حاصل کر رہے ہو، بتلاؤ اس کی اصل یعنی درخت، اس کے پیدا کرنے والے تم ہو یا میں ہوں؟ اس آگ کو ہم نے تذکرہ بنایا ہے، یعنی اسے دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کرو اور اس سے بچنے کی راہ لو۔ قتادہ رحمہ اللہ کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہی بہت کچھ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، پھر یہ 70واں حصہ بھی 2 مرتبہ پانی سے بجھایا گیا ہے، اب یہ اس قابل ہوا ہے کہ تم اس سے نفع اٹھا سکو اور اس کے قریب جا سکو۔ یہ مرسل حدیث مسند حمیدی نیز مسند احمد میں بھی ہے اور بالکل صحیح ہے۔ مقوین سے مراد مسافر ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے جنگل میں رہنے سہنے والے لوگ مراد ہیں، بعضوں نے کہا ہے ہر بھوکا مراد ہے۔ غرض دراصل ہر وہ شخص مراد ہے جسے آگ کی ضرورت ہو اور وہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کا محتاج ہو۔ ہر اسیر، فقیر، شہری، دیہاتی، مسافر، مقیم کو اس کی حاجت ہوتی ہے، پکانے کے لیے، تاپنے کے لیے، روشنی وغیرہ کے لیے۔ پھر اللہ کی اس کریمی کو دیکھیے کہ درختوں میں لوہے میں اللہ نے اسے رکھ دیا تاکہ مسافر اپنے ساتھ لے جا سکے اور ضرورت کے وقت اپنا کام نکال سکے۔ سنن داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تمام مسلمان کا برابر کا حصہ ہے، آگ، گھاس اور پانی۔ ابن ماجہ میں ہے یہ تینوں چیزیں روکنے کا کسی کو حق نہیں۔
ایک روایت میں ان کی قیمت کا ذکر بھی ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تم سب کو چاہیے کہ اس بہت بڑی قدرتوں کے مالک اللہ کی ہر وقت پاکیزگی بیان کرتے رہو، جس نے آگ جیسی جلا دینے والی چیز کو تمہارے لیے نفع دینے والی بنا دیا، جس سے پانی کو کھاری اور کڑوا نہ کر دیا کہ تم پیاس کے مارے تکلیف اٹھاؤ، بلکہ اسے میٹھا، صاف، شفاف اور مزیدار بنایا۔ دنیا میں رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ، تو پھر آخرت میں بھی فائدے ہی فائدے ہیں۔ دنیا میں یہ آگ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور ساتھ ہی اس لیے کہ آخرت کی آگ کا بھی تم اندازہ کر سکو اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے اکثر اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔ سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ستاروں کے طلوع ہونے کی قسم۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یہ قسمیں کلام کو شروع کرنے کے لیے ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ جمہور فرماتے ہیں یہ قسمیں ہیں اور ان میں ان چیزوں کی عظمت کا اظہار بھی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں پر لا زائد ہے اور انہ لقرآن جواب قسم ہے، اور لوگ کہتے ہیں لا کو زائد بتلانے کی کوئی وجہ نہیں، کلام عرب کے دستور کے مطابق وہ قسم کے شروع میں آتا ہے، جبکہ جس چیز پر قسم کھائی جائے وہ منفی ہو، جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول میں کہ لا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، یعنی اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے لگایا نہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، یعنی بیعت میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا۔ اسی طرح یہاں بھی لا قسم کے شروع میں مطابق قاعدہ ہے نہ کہ زائد۔ تو کلام کا مقصود یہ ہے کہ تمہارے جو خیالات قرآن کریم کی نسبت ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ کہانت ہے، غلط ہیں، بلکہ یہ پاک کتاب کلام اللہ ہے۔ بعض عرب کہتے ہیں کہ لا سے ان کے کلام کا انکار ہے، پھر اصل امر کا اثبات الفاظ میں ہے۔ مواقع نجوم سے مراد قرآن کا بتدریج اتر رہا ہے۔ لوح محفوظ سے تو لیلۃ القدر میں ایک ساتھ آسمان اول پر اتر آیا، پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا وقت پر وقت اترتا رہا، یہاں تک کہ کئی برسوں میں پورا اتر آیا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد ستاروں کے طلوع اور ظاہر ہونے کی آسمانی جگہ ہیں، مواقع سے مراد منازل ہیں۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کا منتشر ہو جانا ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ ستارے ہیں جن کی نسبت مشرکین عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں فلاں تارے کی وجہ سے ہم پر بارش برسی۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے، اس لیے کہ جس امر پر یہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ بہت بڑا امر ہے، یعنی یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، معظم و محفوظ اور مضبوط کتاب میں ہے، جسے صرف پاک ہاتھ ہی لگتے ہیں یعنی فرشتوں کے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا میں اسے سب کے ہاتھ لگتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں ما ینسہ ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں پاک سے مراد انسان نہیں، انسان تو گنہگار ہے۔ یہ کفار کا جواب ہے۔ کفار کہتے تھے کہ اس قرآن کو لے کر شیطان اترتے ہیں، جیسے اور جگہ صاف فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ الآیہ، یعنی اس قرآن کو نہ تو شیطان لے کر اترے ہیں، نہ ان کے یہ لائق، نہ ان کی یہ مجال، بلکہ وہ تو اس کے سننے سے بھی الگ ہیں۔ یہی قول اس آیت کی تفسیر میں دل کو زیادہ لگتا ہے، اور اقوال بھی اس کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ فرا نے کہا ہے اس کا ذائقہ اور اس کا لطف صرف با ایمان لوگوں کو ہی میسر آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں مراد جنات اور حدث سے پاک ہونا ہے، گو یہ خبر ہے لیکن مراد اس سے انشاء ہے،
اور قرآن سے مراد یہاں پر مصحف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ساتھ لے کر حربی یعنی لڑنے والے کافروں کے ملک میں جانے سے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسے دشمن کچھ نقصان پہنچائے۔ قرآن دشمن کے ملک میں نہ لے جایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھ کر دیا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک۔ مراسیل ابو داؤد میں ہے، زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے خود اس کتاب کو دیکھا ہے اور اس میں یہ جملہ پڑھا ہے۔ گو اس روایت کی بہت سی سندیں ہیں، لیکن ہر ایک قابل غور ہے، واللہ اعلم۔ قرآن مجید سراسر حق ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ یہ قرآن شعر و سخن، جادو اور فن نہیں، بلکہ کلام ربانی ہے اور اللہ ہی کی جانب سے اترا ہے۔ یہ سراسر حق ہے، بلکہ صرف یہی حق ہے، اس کے سوائے اس کے خلاف جو ہے باطل اور اکثر مردود ہے۔ پھر تم ایسی پاک بات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں اس سے ہٹنا اور یکسو ہو جانا چاہتے ہو؟ کیا اس کا شکر یہی ہے کہ تم اسے جھٹلاؤ؟ قبیلہ ازد کے کلام میں رزق بمعنی شکر آتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہر بارش کے موقع پر بعض لوگ کفریہ کلمات بک دیتے ہیں کہ بارش کا باعث فلاں ستارہ ہے۔ موطا میں ہے، ہم صحابہ حدیبیہ کے میدان میں تھے، رات کو بارش ہوئی تھی، صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جانتے ہو آج شب تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے کہا اللہ کو معلوم اور اللہ کے رسول کو۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، یہ فرمایا کہ آج میرے بندوں میں سے بہت سے میرے ساتھ کافر ہوئے اور بہت سے ایماندار بن گئے۔ جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل و کرم سے پانی برسا، وہ تو میری ذات پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں سے کفر کرنے والا ہوا، اور جس نے کہا فلاں فلاں ستارے سے بارش برسی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور اس ستارے پر ایمان لایا۔ یہ روایت صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، نیز صحیح مسلم اور موطا مالک میں ہے۔ مسلم کی حدیث میں عموم ہے کہ آسمان سے جو برکت نازل ہوتی ہے وہ بعض کے ایمان کا اور بعض کے کفر کا باعث بن جاتی ہے۔ ہاں یہ خیال رہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ سریہ نامی ستارہ کتنا باقی ہے، پھر کہا تھا کہ اس علم والوں کا خیال ہے کہ یہ اپنے ساقط ہو جانے کے ہفتے بھر بعد افق پر نمودار ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا بھی کہ اس سوال و جواب اور استفسار کو 7 روز گزرے تھے جو پانی برسا۔ یہ واقعہ محمول ہے عادت اور تجربے پر، نہ یہ کہ اس ستارے میں ہی اور اس ستارے کو ہی اثر کا موجب جانتے ہوں۔ اس قسم کا عقیدہ تو کفر ہے۔ ہاں تجربے سے کوئی چیز معلوم کر لینا یا کوئی بات کہہ دینا دوسری چیز ہے۔ اس بارے کی بہت سی حدیثیں آیت ما یفتح اللہ للناس من رحمت کی تفسیر میں گزر چکی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ فلاں ستارے کے اثر سے بارش ہوئی، تو رسول اللہ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، یہ تو اللہ کی برسائی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ چنانچہ سنن دارمی، مسند حمیدی وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اگر 7 سال قحط چالی رہے اور پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے بارش برسائے تو بھی یہ جھٹ سے زبان سے نکالنے لگیں گے کہ فلاں ستارے نے برسایا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی روزی تکذیب کو ہی نہ بنا لو، یعنی یوں نہ کہو کہ فلاں فراخی کا سبب فلاں چیز ہے، بلکہ یوں کہو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس یہ بھی مطلب ہے، اور یہ بھی قرآن میں ان کافروں کا کچھ حصہ نہیں بلکہ ان کا حصہ یہی ہے کہ یہ اسے جھوٹا کہتے رہیں، اور اسی مطلب کی تائید اس سے پہلے کی آیت سے بھی ہوتی ہے۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم
إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت تک رہے ہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ پس اگر تم کسی کے زیر فرما نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹا لو۔ پس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص داہنے والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تمہارے لیے کہ تو داہنے والوں میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو کھول سے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعا یقینی ہے۔ پس اے نبی آپ اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کریں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عالم نزع یعنی موت کے وقت کا ذکر، اسی مضمون کی آیتیں سورہ قیامہ میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے آخری وقت میں ہے، نزع کا عالم ہے، روح پرواز کر رہی ہے، تم سب پاس بیٹھے دیکھ رہے ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے فرشتے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تم سے بھی زیادہ قریب اس مرنے والے سے ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً الآیہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ تم پر اپنے پاس سے محافظ بھیجتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اسے ٹھیک طور پر فوت کر لیتے ہیں، پھر وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ مولائے حق کی طرف بازگشت کرائے جائیں گے جو حاکم ہے اور جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں اگر سچ مچ تم لوگ کسی کے زیر فرما نہیں ہو، اگر یہ حق ہے کہ تم دوبارہ جینے اور میدان قیامت میں حاضر ہونے کے قائل نہیں ہو، اور اس میں تم حق پر ہو، اگر تمہیں حشر و نشر کا یقین نہیں، اگر تم عذاب نہیں کیے جاؤ گے وغیرہ، تو ہم کہتے ہیں اس روح کو جانے ہی کیوں دیتے ہو؟ اگر تمہارے بس میں ہے تو حلق تک پہنچی ہوئی روح کو واپس اس کی اصلی جگہ پہنچا دو۔ بس یہ یاد رکھو جیسے اس روح اور اس جسم میں ڈالنے پر ہم قادر تھے اور تم نے دیکھ لیا، ایسے ہی اسے نکالنے پر قادر تھے اور اسے بھی تم نے بچشم خود دیکھ لیا۔ یقین مانو اسی طرح ہم دوبارہ اس روح کو اس جسم میں ڈال کر نئی زندگی دینے پر قادر ہیں۔ تمہارا نہ اپنی پیدائش میں دخل تو مرنے میں، پھر دوبارہ جی اٹھنے میں تمہارا دخل کہاں سے ہو گیا جو تم کہتے پھرتے ہو کہ ہم مر کر نہیں جئیں گے۔ سعادت مند کی موت کی حالت، یہاں وہ احوال بیان ہو رہے ہیں جو موت کے وقت، سکرات کے وقت دنیا کی آخری گھڑی میں انسانوں کے ہوتے ہیں، کہ یا تو وہ اعلیٰ درجے کا اللہ کا مقرب بندہ ہے یا اس سے کم درجے کا ہے جن کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، یا بالکل بد نصیب ہے جو اللہ سے جاہل رہا اور راہ حق سے غافل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مقربین بارگاہ الہی ہیں، جو احکام کے عامل تھے، نافرمانیوں کے تارک تھے، انہیں تو فرشتے طرح طرح کی خوشخبریاں سناتے ہیں، جیسے کہ پہلے برا رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری کہ رحمت کے فرشتے مرنے والے مومن شخص سے کہتے ہیں اے پاک روح، پاک جسم والی روح، چل راحت و آرام کی طرف چل، کبھی نہ ناراض ہونے والے رحمان اللہ کی طرف۔ روح سے مراد راحت ہے اور ریحان سے مراد آرام ہے۔ غرض دنیا کے مصائب سے راحت مل جاتی ہے، ابدی سرور اور سچی خوشی اللہ کے غلام کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے۔ وہ ایک فراخی اور وسعت دیکھتا ہے، اس کے سامنے رزق اور رحمت ہوتی ہے، وہ جنت عدن کی طرف لپکتا ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنت کی ایک ہری بھری شاخ آتی ہے اور اس وقت اللہ کے مقرب بندے کی روح قبض کی جاتی ہے۔ محمد بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے ہر مرنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یا اللہ ہمارے اس وقت میں آپ ہماری مدد کیجیے، ہمیں ایمان سے اٹھائیے اور اپنی رضامندی کی خوشخبری سنا کر سکون و راحت کے ساتھ یہاں اس دنیا سے لے جائیے، آمین۔ گو سکرات کے وقت کی احادیث ہم سورہ ابراہیم کی آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا کی تفسیر میں وارد کر چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ ان کا بہترین موقع ہے اس لیے یہاں ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابی داؤد سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے فرماتے ہیں میرے فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اسے میرے دربار میں لے آؤ۔
میں نے اسے رنج، راحت، آرام، تکلیف، خوشی، ناخوشی، غرض ہر آزمائش میں آزما لیا اور اپنی مرضی کے مطابق پایا۔ بس اب میں اسے ابدی راحت دینا چاہتا ہوں، جاؤ اسے میرے خاص دربار میں پیش کرو۔ ملک الموت علیہ السلام 500 رحمت کے فرشتے اور جنت کے کفن اور جنتی خوشبوئیں ساتھ لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ گو ریحان ایک ہی ہوتا ہے، لیکن سرے پر 20 قسمیں ہوتی ہیں، ہر ایک کی جدا گانا مہک ہوتی ہے۔ سفید ریشم ساتھ ہوتا ہے، جس میں سے مشکی لپیٹیں آتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت فروح را کے پیش کے ساتھ تھی، لیکن تمام قاریوں کی قراءت را کے زبر سے ہے، یعنی فروح۔ مسند میں ہے ام ہانی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا، کیا مرنے کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، روح ایک پرند ہو جائے گی جو درختوں کے میوے چگے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اس وقت اپنے اپنے جسم میں چلی جائے گی۔ اس حدیث میں ہر مؤمن کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ مسند احمد میں بھی اس کی شاہد ایک حدیث ہے جس کی اسناد بہت بہتر ہے اور متن بھی بہت قوی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے رسول اللہ نے فرمایا، شہیدوں کی روحیں سبز رنگ پرندوں کے قالب میں ہیں، ساری جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پیتی رہتی ہیں اور عرش تلے لٹکی ہوئی قندیلوں میں آ بیٹھتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ ایک جنازے میں گدھے پر سوار جا رہے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت بڑھاپے کی تھی، سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ اسی اثنا میں آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو برا جانتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات سے کراہت کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سن کر سر جھکائے رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتے کیوں ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ کے رسول، بھلا موت کون چاہتا ہے؟ فرمایا، سنو، مطلب سکرات کے وقت سے ہے۔ اس وقت یعنی موت کے وقت نیک اور مقرب بندے تو راحت و انعام اور آرام و جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، جس پر وہ تڑپ اٹھتا ہے اور چاہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو جلد اللہ سے ملے تاکہ ان نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ بس اللہ بھی اس کی ملاقات کی تمنا کرتے ہیں، یعنی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور اگر بد بندہ ہے تو اسے موت کے وقت گرم پانی اور جہنم کی مہمانی کی خبر دی جاتی ہے، جس سے یہ بیزار ہو جاتا ہے اور اس کی روح رونگتے رونگتے میں چھپنے اور اٹکنے لگتی ہے، اور یہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح اللہ کے حضور میں حاضر نہ ہو۔ بس اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اگر وہ سعادت مندوں سے ہے تو موت کے فرشتے اسے سلام کہتے ہیں، تجھ پر سلامتی ہو، تو اصحاب یمین میں سے ہے، اللہ کے عذابوں سے تو سلامتی پائے گا، اور خود فرشتے بھی اسے سلام کرتے ہیں۔ جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا، اِذَا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْآیہ، یعنی سچے پکے توحید والوں کے پاس ان کے انتقال کے وقت رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور انہیں بشارت دیتے ہیں کہ کچھ ڈر خوف نہیں، کچھ رنج و غم نہ کر، جنت تیرے لیے حسب وعدہ تیار ہے، دنیا اور آخرت میں ہم تیری حمایت کے لیے موجود ہیں، جو تمہارا جی چاہے تمہارے لیے موجود ہے، جو تمنا تم کرو گے پوری ہو کر رہے گی، غفور و رحیم اللہ کے تم ذی عزت مہمان ہو۔ بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی تمہارے لیے مسلم ہے کہ تم اصحاب یمین میں سے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلام یہاں دعا کے معنی میں ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، واللہ اعلم۔ اور اگر مرنے والا حق کی تکذیب کرنے والا اور ہدایت سے کھویا ہوا ہے تو اس کی ضیافت اور مہمانی اس گرم حلیم سے ہوگی جو آتے اور کھال تک جھلسا دے، پھر چوں طرف سے جہنم کی آگ گھیر لے گی جس میں جلتا بھونتا رہے گا۔ پھر فرمایا، یہ یقینی باتیں ہیں جن کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، پس اے نبی اپنے عظمت والے اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ مسند احمد میں ہی اس آیت سے اترنے پر رسول اللہ نے فرمایا، اسے رکوع میں رکھو، اور سبح اسم ربک الاعلی اترنے پر فرمایا، اسے سجدے میں رکھو۔ یہ روایت سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، جس نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے ختم پر یہ حدیث ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان یعنی ترازو میں بوجھل ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ روایت صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں بھی ہے۔